ہم اپنے ملک میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرم کو اپنی مرضی سے سزا نہیں دے سکتے۔ آپ ایسے حکمرانوں کو کیوں وہ لے کے آتے ہیں؟ تو یقین مانے اس نے ایک جواب دیا تھا جو ایک غیرت مند کسی ملک کی قوم جواب دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم تیرا ہی قانون، تیرے محبوب کا قانون ہم اپنے ملک میں نافذ کر رہے ہیں، آگے ہمارے ملک کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو رکھتا ہوں افغان ترجمان سہیل شاہین صاحب کی، کہ جب پاکستانی میڈیا والے نے سوال کیا اس کے اوپر کہ سہیل صاحب آپ لوگوں نے کیا اچھے کام کیے، آپ کی 1-2 مہینے میں کیا اچیومنٹ ہے، کیا اچھے کام ہیں، کیونکہ پاکستانی میڈیا کی تو ابھی تک جرت نہیں بنی کہ عمران خان صاحب سے پوچھے کہ بھئی 3 سال ہو گئے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 3 سال میں چینج کیسے آ سکتا ہے، 3 سال میں کیا ہوتا ہے، 35 سال کا، 50 سال کا، 72 سال کا جو پاکستان میں گند ہے وہ صاف کیسے ہوئے گا۔ لیکن ہمارا میڈیا سوال کر رہا ہے سہیل شاہین صاحب کے اوپر کہ آپ نے 1.5 مہینے میں کیا اچھے کام کیے۔ تو سہیل شاہین صاحب نے کیا کہا ہے وہ ویڈیو سنا، پھر آگے جا کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے قیادت میں، اسلامی امارت کی قیادت میں افغانستان عوام نے ایک بڑی کامیابی اور اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے خارجی اشغال سے افغانستان کو آزاد کیا اور آزادی حاصل کی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم نے ایک اسلامی نظام قائم کیا، یہ کامیابی ہے۔ ہم نے اس کے پچھلے یعنی دنوں میں یا مہینوں میں یا پچھلے جو سال ہے اس میں روزانہ تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ مرتے تھے لڑائی کے نتیجے میں، اب وہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے، ہم نے سیکیورٹی کو مینٹین کیا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے چیلنجز ہے۔ آپ لوگوں نے سہیل شاہین صاحب کا جواب سنا۔ سہیل شاہین صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے 3 بڑے اچھے کام کیے، اس میں 2 تو اس نے یقین کر کے واقعہ بہت اچھے کام ہے نا، بہت بڑی اچیومنٹ ہے افغان قوم کی، طالبان کی۔ ایک تو اس نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے اسلامی نظام نافذ کیا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو گیا ہے افغانستان میں۔ یقیناً اس سے بڑی کسی اسلامی ملک میں، اس سے بڑی کسی ملک کی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اور سب حکومت کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ صرف ایک اسلامی نظام نافذ ہونے سے جتنے بھی اندرونی معاملات ہوتے ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح معنی میں اسلامی نفاذ ہونا چاہیے۔ ایک تو اس نے یہ بات کی، دوسری اس نے سب سے بڑی اور اتنی زبردست بات کی کہ میرا ایک ایرانی دوست تھا، علی اس کا نام تھا، یقین کر آج سے تقریباً 10 سال پہلے اس نے مجھے ایک جواب دیا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا، وہ بھی آپ لوگوں کو میں سناؤں گا کہ سہیل شاہین صاحب کیا کہتا ہے کہ بھائی سب سے بڑی جو ہماری کامیابی ہے، ہم نے بیرونی جو ہمارے ملک میں مداخلت تھی، اشغال تھی، ہمارے ملک میں جو مسلط تھے ان سے ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ اب ہمارے ملک میں کسی بیرون ملک کی کوئی مداخلت نہیں چلے گی، کوئی وہ ہم کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو سکول کیسے بنانا ہے، آپ کو تعلیم کیسے دینی ہے، آپ کا نصاب کیسا ہونا چاہیے، آپ کے ملک میں سزائیں کیسے ہونی چاہیے، آپ کی عورتوں کا ڈریس کیسے ہونا چاہیے، آپ کی عورتوں کو کام کیسے کرنا چاہیے، انسانی حقوق کے نام پہ کیا کچھ ہے، وہ ابھی ہمارے ملک میں نہیں ہوگا، وہ مداخلت نہیں ہوگی۔ وہ افغان قوم کی اچیومنٹ ہے۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان نے جو 10-12 دن کے اندر پورے افغانستان کے اوپر ایک بھی قتل کیے بغیر انہوں نے پرامن طریقے سے نیٹو فوج کو بھگایا تھا، اس سے 100% یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ افغانستان کی جو قوم تھی وہ مکمل طور پر افغانستان کے ساتھ تھی۔ تو یہ طالبان کے ساتھ ساتھ افغانستان قوم کی بہت بڑی بہادری ہے۔ ایک بات اس نے وہ کی، تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈیلی کی بنیاد پہ 100-150 آدمی افغانستان میں قتل ہو رہے تھے، لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، ماشاءاللہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ آگے اس نے 2-3 باتیں کی کہ وہ ابھی کچھ ہمارے پاس آگے سامنے چیلنج ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور بالکل وہ بڑے کانفیڈنٹ سے کہہ رہا تھا کہ جب اللہ کے اوپر بھروسہ ہو تو پھر کوئی میں نے نہیں رکھتا ہے۔ تو بات مجھے یاد آ گئی دوستو، میرا ایک دوست تھا علی، تو میں نے
دن اس کو کہا تھا، دبئی میں ہم تھے، حالانکہ وہ اہل شیعہ نہیں تھا، سنی مسلک سے اس کا تعلق تھا۔ ایران میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹوٹلی جو حکومت ہے وہ ایک شیعہ مسلک کی ہے، تو وہ سنی تھا۔ تو میں نے اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں بھی سنی ہوں، تو میں نے ایک دن اس سے کہا کہ یار علی، آپ کے ملک کی جو کرنسی ہے وہ کافی ڈاؤن ہے، آپ کے 2-3 ہزار چند ہزار درہم سے آپ کے ملین کے حساب سے پیسہ بن جاتا ہے، تو کیا آپ اپنے حکمرانوں سے جن کو اوپر امریکہ کی، یونائٹڈ نیشن کی، اقوام متحدہ کی، مختلف بیرونی لوگوں کی پابندیاں ہیں، تو آپ اپنے حکمرانوں سے خفا نہیں ہیں، آپ پریشان نہیں ہیں، آپ ایسے حکمرانوں کو کیوں وہ لے کے آتے ہیں؟ تو یقین مانے اس نے ایک جواب دیا تھا جو ایک غیرت مند کسی ملک کی قوم جواب دیتی ہے۔ تو وہ اس نے مجھے کہا تھا، ملک صاحب اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہماری کرنسی ڈاؤن ہے، اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کی مداخلت نہیں ہے، ہم کسی کے نیچے لگے ہوئے نہیں ہیں، ہم کسی کے اشارے کے اوپر ناچنے والے نہیں ہیں، ہمارے ملک میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ ہمارے ملک کے ہی قانون ہوتا ہے، قانون فیصلہ کرتے ہیں، عوام فیصلہ کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فیٹف کے نام پہ امریکہ سے ہمارے ملک میں قانون سازی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بالکل وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ جب آج سے 2 سال غالباً ہو گئے کتنا، جو ایک ایران کا جو ایک یعنی کہ آرمی چیف تھا، اس کو عراق میں شہید کر دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، تو انہوں نے 3 دن کے اندر اندر اسد کیمپ کے اوپر حملہ کر کے 80 سے زیادہ امریکیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور جب وہ شہید ہوا تھا، جرنیل شہید ہوا، تو اس کی بیٹی گئی تھی ایرانی صدر کے پاس، اس کی بیٹی گئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ میرے ابو کا بدلہ کون لے گا؟ تو اس نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، بیٹا تیرے ابو کا بدلہ ہم سب لیں گے، اور 3 دن کے اندر اندر لیا تھا۔ ہمارے ملک کی طرح نہیں تھے کہ ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہماری ایڈ بند ہو جائے گی، ہمارے ملک میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ نہیں آئے گی۔ انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہماری کرنسی کہاں کھڑی ہے، مہنگائی کہاں کھڑی ہے۔ خودداری جو ہوتی ہے نا، اصل چیز جو کسی قوم کے پاس ہوتی ہے نا، وہ خودداری ہوتی ہے۔ تو وہ اتنا زبردست سہیل شاہین صاحب نے جواب دیا ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن آپ خود اندازہ کرو کہ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے؟ پاکستان میں کوئی ایسا حکمران اس ٹائم ہے کہ جو اتنی بڑی بات، اتنی بڑی خودداری کی بات کرے، امریکہ کو کہے کہ آپ کون ہو ہمارے ملک میں مداخلت کرنے والے، آپ کون ہیں ہمارے قانون سازی میں مداخلت کرنے والے، کہ کون سا کا؟ میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ یار جس ملک کا وزیر اعظم، اور کون سا وزیر اعظم جس نے 22 سال محنت کی، عوام نے اس کے اوپر کافی توقعات تھی عوام کی اس کے اوپر، اور وہ ایک چینج کا نعرہ لے کے آیا تھا، ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے آیا تھا۔ اس سے جب اس کے منہ سے میں نے ایک دن الفاظ سنے تھے نا، کہ جب وہ معید پیرزادہ نے اس کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کیا ہم سرعام پھانسی نہیں دے سکتے جو ہمارے ملک میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ معید دل میرا ہی کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان ایٹمی ملک، ایٹمی قوت کا سربراہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، منتخب وزیر اعظم، کہتا ہے کہ معید دل تو میرا ہی کرتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کے اوپر نظر ثانی کی تو معلوم پڑا کہ یورپی یونین اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ ہم اپنے ملک میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرم کو اپنی مرضی سے سزا نہیں دے سکتے۔ کس امید سے ہم کہیں گے کہ ہمارے ملک میں چینج آئے گی؟ کیا توقعات ہم عمران خان صاحب کے اوپر کر دیں گے؟ جو ہمارے موجودہ جتنے بھی حکمران ہیں یا سابقہ جتنے گزر گئے ہیں، کیا وہ پاکستان میں چینج لے کے آئیں گے؟ افغانستان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ وہ سرعام پھانسی لگا رہے ہیں عورتوں کے اوپر، یعنی کہ داڑھی کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ہماری معیشت ڈاؤن ہو جائے گی، ہمارے پاس کھانے کا نہیں رہے گا۔ کیوں کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم تیرا ہی قانون، تیرے محبوب کا قانون ہم اپنے ملک میں نافذ کر رہے ہیں، آگے ہمارے ملک کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ بس ان کا یہ یقین ہے، انہوں کا اللہ کے اوپر توکل ہے، امریکہ کے اوپر نہیں ہے، فرانس کے اوپر نہیں ہے، یورپی یونین کے اوپر نہیں ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران کہتے ہیں ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم کو بہت درد ہوتا ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی گستاخی کرتا ہے، لیکن ہم فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکتے بھائی، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کیا ایسے حکمرانوں کے اوپر ہم امید رکھ سکتے ہیں؟
ایسے حکمرانوں کے اوپر امید رکھنا ہی بے وقوفی ہے کہ جو آدمی کہے نا کہ یہ حکمران پاکستان میں چینج لے کے آئیں گے، تو میرے خیال ہے امید رکھنے والا آدمی ہی بے وقوف تصور کیا جائے گا کہ جو ایک بچی کے لیے قانون، بچی کے مجرم کے لیے قانون، وہ اپنے ملک میں اپنی مرضی سے پاس نہیں کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، بہت خوشی ہوئی کہ جب سہیل شاہین صاحب کی جب میں یہ ویڈیو سنی، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ سمیع ابراہیم نے جو نیو یارک میں ایک اپنا ویلاگ بنایا تھا، تو اس میں بھی اس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کو افغانستان سے سیکھنا چاہیے، آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس نے قرآن پاک کی آیت کا بھی ذکر کیا تھا کہ جو سورۃ مائدہ کی آیت ہے کہ جو یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے ہیں، یہود و نصارہ سے دوستی مت رکھو، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ یہ سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کل والے ویلاگ میں، اور وہ مثال دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب آپ کو افغانستان طالبان سے سیکھنا چاہیے۔ لیکن کیوں افغانستان طالبان سے کیوں سیکھنا چاہیے؟ افغان طالبان سے وہ لوگ سیکھیں گے، قرآن پاک کی آیت کے اوپر وہ لوگ عمل کریں گے، اللہ کی ذات کے اوپر وہ لوگ عمل کریں گے جن کا ارادہ ہوگا کہ پاکستان میں اسلامی نفاذ ہونا چاہیے، جن کا یہ مقصد ہوگا کہ پاکستان میں چینج ہونی چاہیے، جو لوگ یہ ارادہ لے کے آئے ہوں گے کہ پاکستان میں چینج آئے، پاکستان میں ظلم ختم ہو، پاکستان میں مہنگائی ختم ہو، لیکن جو ہی بیرونی ایجنڈے پہ ہیں، ان کا مقصد ہی اسلام کو، پاکستان کو لبرل بنانا ہے، ایک سیکولر ریاست بنانا ہے، یورپی یونین کو خوش کرنا ہے، ہمارے ملک کی عوام مرتی ہے مر جائے، برباد ہوتی ہے ہو جائے، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جیل میں ڈال دو، تشدد کر دو، بس کسی طریقے سے یورپی یونین میں ہمارا نام اونچا ہونا چاہیے۔ اور کل امریکہ نے اپنی قرارداد جمع کرا کے وہ بھی ہمارے منہ پہ تپاچا دے مارا کہ بھائی ہاں، جس نے افغانستان کی مدد کیا آ جاؤ پھر پابندیوں کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ کل بھی شیری مزاری کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو ہر بار امریکہ کی مدد کی، ہر بار امریکہ کی مدد کی، اس نے ہم کو پھر دھوکہ دیا، پھر ہم نے امریکہ کی مدد کی، ہم کو دھوکہ دیا۔ جب اللہ کے قرآن کے خلاف جاؤ گے تو یہی ہوئے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔